پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے ایک لالچی انسان کی۔ ہاں، آپ نے سنا ہے نا، لالچ بری بلا ہے۔ وہی کہانی آج ہم دیکھیں گے کہ بھئی لالچ کیسے بری بلا ہو جاتی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس کمانے کو اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ہاں، اس کے پاس کچھ مرغیاں تھیں جو وہ اپنے گھر کے قریب بڑے بڑے بنائے ہوئے دڑبوں میں رکھتا تھا۔ ان مرغیوں کے انڈے بیچ کر اس کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اس کے حالات بہت خراب تھے، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بھلا کیا کماتا، کیسے کماتا؟ رو رو کے اس کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنی مرغیوں کو دانہ دن کا ڈال رہا تھا۔ جب وہ ایک مرغی کی طرف پلٹا تو اس نے دیکھا کہ وہ مرغی انڈا دینے بیٹھی تھی۔ جب وہ کچھ دیر بعد مرغی کی طرف آیا تو وہ حیرت سے چیخ اٹھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہاں تو ایک سونے کا انڈا پڑا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے سمجھا شاید ویسے ہی یہ انڈا چمک رہا ہوگا، لیکن جب اس نے اس انڈے کو جا کے سنار کو دکھایا تو سنار نے کہا یہ تو سونے کا انڈا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اب تو اس کے دن ہی بدل گئے۔ روز اس کی مرغی سونے کا انڈا دیتی، وہ جا کے اس کو بیچ دیتا اور اپنے لیے ڈھیروں ڈھیر چیزیں لیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بدلنے لگے۔ اس کے گھر کے اندر ہر چیز آ گئی اور گھر کے باہر بھی ایک ایک کر کے جانوروں کا انبار لگتا چلا گیا۔ اس نے اتنے جانور اپنے لیے خرید لیے۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے کہ کیسے بیٹھے بٹھائے اس کے دن پھر گئے۔ اس کے دماغ میں ایک لالچ آیا اور اس نے سوچا کیا میں روز انتظار کرتا ہوں ایک انڈا ملے گا، اسے بیچوں گا اور پیسے ملیں گے؟ کیوں نہ میں مرغی کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے سارے سونے کے انڈے ایک ساتھ نکال لوں۔ بس اس خیال کا دماغ میں آنا تھا۔ اب کیا تھا پیارے بچوں، اس نے فوراً دوڑ لگائی، باڑے کی طرف گیا اور جا کے دبوچ لیا اس نے اپنی مرغی کو، اور مرغی کو پکڑ کے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے گلے پہ چھری چلا دی۔ جیسے ہی اس کا پیٹ چاک کیا تو یہ کیا، اس کے پیٹ میں تو کوئی بھی سونے کا انڈا نہیں تھا۔ اب کیا تھا، اب تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بہت رویا، چیخا چلایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو اس نے اپنی مرغی کو ذبح کر دیا تھا۔ یہ تھا اس کی لالچ کا انجام۔